नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और आज सनीचर है, बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसकी रौनक को दुबाला कर रहे हैं, तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपाक खैर मक़दम करेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब का। खुशामदीद क़ारी साहब। और इसी तरह सना का भी वालिहाना इस्तक़बाल है स्टूडियो में आप दोनों हज़रात का। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से, और इससे खूबसूरत आगाज़ नहीं हो सकता। तो आइए क़ारी फ़ज़लुर रहमान से तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके दर्जात मज़ीद बुलंद करे और मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सना की जानिब बढ़ें, आइए आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बता देते हैं। अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र सहाबी का तज़किरा होगा, जो नूरे बसारत से तो महरूम थे, लेकिन नूरे बसीरत से उनका सीना माला माल था। आप मुअल्लिम भी थे, आप हाफिज़ कुरान भी थे, मुअज़्ज़िन रसूल भी थे और महबूब रसूल भी थे। कौन है ये सहाबी ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सना से सुन लेते हैं एक खूबसूरत सी नज़्म। जी सना। आमना का जाया है
گود میں حلیمہ کے اللہ 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 ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کے معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کے اللہ 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 فرش بھی فدا جس پر عرش بھی فدا جس پر فرش بھی فدا جس پر عرش بھی فدا جس پر ایسا ماہ طیبہ ہے گود میں حلیمہ کے ایسا ماہ طیبہ ہے گود میں حلیمہ کے اللہ 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 چاند تارے شرمائے دیکھ کر رخ روشن چاند تارے شرمائے دیکھ کر رخ روشن نور کا وہ تارا ہے گود میں حلیمہ کے نور کا وہ تارا ہے گود میں حلیمہ کے اللہ 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 جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے اللہ 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 آمنہ
دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے. تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل المرتبت صحابی کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آراستہ تھی اور نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے. آپ لوگوں کو دعوت حق کی تبلیغ دیتے تھے, لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. آپ کے مجلس میں, آپ کی محفل میں رؤسائے قریش بھی موجود تھے, ابو سفیان بھی, ابو جہل بھی, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, یہ تمام لوگ وہاں موجود تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دے رہے تھے, تبلیغ میں منہمک تھے. اسی دوران ایک نابینا صحابی لاٹھی ٹیکتے ہوئے ادھر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ارشدنی یا علمنی مما علمک اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر چونکہ رؤسائے قریش سے ابھی گفتگو ادھوری تھی اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اسی دوران وہ نابینا صحابی جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. اسی دوران حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور ایک پوری سورہ لے کر نازل ہوتے ہیں. تو شان نزول بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی, اور وہ سورہ تھی سورہ عبس. تو یہ صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, جو اپنی کنیت کے اعتبار سے زیادہ جانے جاتے ہیں, یعنی ابن ام مکتوم کے نام سے جانے جاتے ہیں. بھرپور رہنمائی انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مولانا صاحب سے حاصل کریں گے. تو یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے معروف اور نامور عالم دین جناب مولانا رئیس الدین اظہری صاحب کا. استقبال ہے مولانا صاحب, خوش آمدید. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو ناظرین آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں. اور ابھی جیسے کہ بریک سے پہلے ہم نے ایک واقعے کا ذکر کیا, لیکن جیسے کہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف یہ کہ دربار رسالت میں بلکہ آپ کے خانوادے میں بھی درجہ محبوبیت حاصل تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو. تو یہ محبوبیت کیا تھی اور کیوں تھی یہ ضرور جانیں گے, لیکن جیسے کہ ابتدا میں ہم نے ایک واقعہ بیان کیا اور سورہ عبس کا شان نزول بن جاتی ہے آپ کی ذات, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ تھوڑی سی ہماری تفصیلی رہنمائی کر دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ مجلس میں بیٹھے تھے اور رؤسائے قریش بڑے بڑے سرداران جو وہاں کے تھے اور وہ بیٹھے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے محاسن اور اس کے محامد بیان فرما رہے تھے. ایسے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں, حاضر ہوتے ہیں. چونکہ آپ نابینا تھے, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصروفیت کو دیکھا نہیں, سمجھا نہیں, اور اسی دوران آپ کی زبان سے کلمات نکلے کہ ارشدنی وعلمنی مما علمک اللہ, یا رسول اللہ مجھے ہدایت دیجیے, مجھے سکھائیے وہ چیز جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھائی ہے, آپ کو بتایا, آپ کو علم دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی اہم امور میں مصروف تھے اور ان سرداران کو دین کی تعلیم دے رہے تھے جن میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی ایمان لے آتا تو وہ اپنے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کو راہ راست پہ لے آتا. بے شک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مکالمے کے دوران تھوڑا سا ڈسٹربنس کہہ لیجیے ہوا, آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کی طرف نگاہ ڈالی اور اس کے بعد پھر ان سرداران قریش سے متوجہ ہو گئے اور باتیں کرنے لگے. اس کے بعد آپ نے تبلیغ کے سارے پہلو پیش کیے, لیکن وہ سردارانوں نے آپ کو قبول نہیں کیا, وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ نازل کی, عبسا وتولی ان جاء العامى وما يدريك لعله يتزكى لعله يزكى او تنفعه الذکر. پھر سے لے لیتے ہیں اس کو.
اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی عبسا وتولی ان جاءہ الأعمى وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى. یہ آیت مبارکہ شروع کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی کیسی فہمائش فرمائی کہ آپ نے کے اوپر جو ایک نبوت کا بار تھا، آپ کو جو ایک جو لوگوں کو سکھانے کی جو تعلیم دینے کا جو طریقہ تھا وہ بہت پیارا تھا، اور وہیں اللہ رب العزت آپ کو وہیں پہ اور چیزیں ایڈ بھی کرتا رہتا تھا تاکہ آپ اپنی امت کو بہترین سے بہترین طریقے سے نصیحت کریں اور ان کو سمجھائیں اور ان کو تعلیم دیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابن مکتوم، حضرت عبداللہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، ان کو وہ اتنا زیادہ مقام دینے لگے کہ اللہ رب العزت نے ان کی فرمائش فرمائے کہ آپ جب آپ کے پاس کوئی نابینا آ جائے تو آپ اپنی نگاہوں کو پھیریے نہیں بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیے، کیونکہ جن لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں اگرچہ وہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ آپ کی دی ہوئی تعلیم سے وہ کچھ سیکھیں یا ایمان لائیں یا اسلام کی طرف آگے بڑھیں، لیکن یہ شخص تو ایسے ہیں. بالکل. اور یہاں مولانا صاحب ایک بہت اہم نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ جو لوگ تھے سرداران قریش، ان کا مقصد جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں دعوت توحید میں سے کچھ سیکھنا نہیں تھا، یہ بحث و مباحثے مجادلے کے لیے آئے تھے ایک طرح کا. یعنی وہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی غرض و غایت لے کر نہیں آئے تھے. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے جو ہیں ایمان کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں، اور ایسا شخص جو کہ آ رہا ہے آپ کے در اقدس پہ دوڑا اور جاننے کے لیے کہ مجھے کچھ بتائیے، مجھے کچھ سکھائیے، تو اس کو بھرپور توجہ دیجیے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب صحابہ اکرام ہیں وہ فقراء صحابہ اکرام بھی ہیں. ہم حضرت ابو ہریرہ کی بات کریں، سلمان فارسی کی بات کریں، حضرت صہیب رومی کی بات کریں، بلال حبشی کی بات کریں، تو یا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بات کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کریں، یہ وہ تمام صحابہ ہیں جو خلوص سے اپنی جان مال ہر شے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. تو یہاں ان کی درجے کو بھی ظاہر کیا ہے، درجہ محبوبیت کو بھی ظاہر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا درجہ دیکھیے اور مقام دیکھیے کہ تمام صحابہ کرام جتنے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا اور اس کے بعد ایمان لائے. لیکن ان کی یہ خاصیت ہے، اور اس صحابیت کے درجے میں بھی دیکھیے ان کی ایک انفرادیت ہے. تمام صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ ایمان لائے اور ان کی اتباع کی، لیکن آپ کے دل میں یہ جیسے ہی آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور تمام جو باطل جو مذہب ہے اس کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن دل میں یہ جذبہ جاگ اٹھا کہ نہیں یہ بات سچ ہے، اس لیے آپ نے بن دیکھے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا، اور اس کے بعد یہ مقام ملا کہ آپ کو صحابیت کے درجے کو آپ پہنچے اور سرفراز ہوئے. بالکل، بہت بڑی بات آپ نے بتائی مولانا صاحب یہاں پر کہ نور بصیرت سے آ رہی تھے، بالکل نور بصارت سے آ رہی تھے، لیکن نور بصیرت سے ان کا سینہ مالا مال تھا، بھرپور تھا. تو حق کو سننا، حق کو پہچاننا، حق کو ماننا، اور پھر اپنی پوری زندگی اس راستے پر گزار کے وہ صرف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ابھی ہم اس واقعے کو مکمل کر لیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں سورہ عبس کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان آیتوں کو سنا آپ دوڑے ہوئے گئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اس چادر پر بٹھایا. اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت کرتے تھے ان کے ساتھ. جب آپ کی مجلس میں آتے تھے تو بھی آپ توجہ دیتے تھے. اور امہات المومنین بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لیمو اور شہد اس سے آپ کی تواضع کی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ آپ کا روزینہ بن گیا تھا. یعنی روز کا معمول تھا کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو لیمو اور شہد آپ کو پیش کیا جاتا تھا. تو ہم آ رہے ہیں سابقون الاولون کی طرف کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے یعنی ایک خصوصیت کا درجہ حاصل ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں، لیکن آپ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں. وہاں کیا مشن رہتا ہے اور کون سا کام آپ سر انجام دیتے ہیں؟ جی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما چکے ہوتے ہیں، مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، تو وہاں آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگوں کو قرآن سکھانا ہوتی ہے.
آپ لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور سب سے جو اہم کام آپ کو دیا گیا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس کا ثواب کسی کو پتہ چل جائے تو آپس میں تلواریں چل جائیں، اتنا عظیم کام۔ اور وہ کام کیا تھا؟ اذان دینا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا مقام ایسا ہے کہ حضرت بلال کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے چلیں، چونکہ اذان کا اہمیت کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلال تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ یہ حضور سے پہلے جنت میں کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ جس سواری پہ میں سوار رہوں گا اس کو آگے سے بیٹھ کے چلانے والے حضرت بلال ہوں گے، اس کی رسی تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو اذان کا وہ مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بیٹھے ہوئے بھلے وہ رسی پکڑے ہوئے ہیں، سواری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بتایا کہ اذان دینے والا کا مقام یہ ہوتا ہے۔ اور وہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا بھی مقام ہے کہ آپ مؤذن تھے، رمضان المبارک میں آپ کی آواز سن کے تمام صحابہ کرام اپنی سحری سے فارغ ہو جاتا تھا، ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دی، اس کا مطلب اب یہاں سے ہمارا کھانا پینا بند۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اقامت کہتے تھے۔ آپ نے یہاں مؤذن کی جو اہمیت بتائی تو حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کا قول تھا، وہ یہ کہتے تھے اگر میں امیر المؤمنین نہ ہوتا تو میری حسرت تھی کہ میں مؤذن ہوتا۔ بالکل، دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان دیتا ہے اور اس کی لوگ تنخواہ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، ایک مؤذن ہی تو ہے، لیکن سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے مؤذن کو کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اس کی زبان سے جب کلمات نکلتے ہیں تو آپ کو حکم ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، تمام کام چھوڑو اور اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ اس سے بڑا جو ہے لیڈر اور کون ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک آواز پہ آپ کو تمام کام چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف دوڑ پڑنا ہے۔ یہ بہت عظیم کام ہے، کبھی اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اس کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، بلکہ مؤذن اور امام جو حضرات ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا حکم اور بہت بڑا امر ہے جس کی ذمہ داری ان کی ذمہ ہے۔ اذان کے ساتھ نماز با جماعت کی جو اہمیت ہے مولانا صاحب وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے سماج پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صرف رمضان میں مساجد جس طرح سے آباد ہو جاتی ہیں، گلزار ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بتدریج اس میں کمی آتی جاتی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کرتا ہوا مجھے مسجد میں لے کر آ سکے، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں مؤذن کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، جھوٹ تو بولنا آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم مسجد میں نماز پڑھو۔ کچھ دن بعد پھر آتے ہیں ایک نئی گزارش لے کے، یا رسول اللہ، مدینے میں بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، پیڑ ہیں، جھاڑیاں ہیں، میں نابینا انسان ہوں، اگر میں ان سے الجھ جاؤں، مجھے چوٹ لگ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں مسجد سے مؤذن کی صدا اپنے گھر میں سنائی دیتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ باجماعت نماز مسجد میں ادا کیا کرو۔ کچھ دن کے بعد پھر آتے ہیں ایک نئی سفارش کے ساتھ، یا رسول اللہ، مدینے میں بہت سارے جنگلی درندے ہیں، کسی نے مجھے پھاڑ کھایا تو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسجد سے اذان کی آواز تمہارے گھر پہنچتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز ادا کیا کرو۔ آخری فریاد، چھٹی گزارش لے کر آتے ہیں کچھ دن کے بعد کہ یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں نماز ادا کر سکوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں کہ تمہیں مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، بہتر یہی ہے کہ مسجد میں نماز ادا کرو۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کے بعد کبھی کوئی سفارش نہیں کی، کوئی گزارش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں باجماعت نماز میں فلاح بھی رکھی ہے، اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ یہ اجر و ثواب آج کیوں بھلا بیٹھے ہیں لوگ؟ اس میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، آپ امام بھی تھے
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جایا کرتے تھے تو آپ کو امام بنا کے جایا کرتے تھے. آپ تمام جو لوگ چلے جاتے تھے, چونکہ کوئی بھی جو معذور تھے صرف وہی لوگ رہ پاتے تھے, باقی سارے لوگ تو چلے جاتے تھے باہر, تو آپ کو اپنا جانشین بنا کے جایا کرتے تھے اور آپ لوگوں کی امامت کرتے تھے. 13 مرتبہ نیابت کی ہے آپ نے. بالکل. تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے محبت بھی تھی اور اس کی امامت بھی آپ کے ذمہ تھی. تو یہ کہنا کہ آپ عذر پیش کر رہے تھے, اس کو اگر یوں کہا جائے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم امتیوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا واضح طریقہ بیان فرما دیا کہ جب بھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں آج تھوڑا سا کمزور محسوس کر رہا ہوں, آج میں جو تھوڑی سی پریشانی ہے, دقت ہے, تو تم یاد کر لینا میرے اس واقعے کو جس میں نے صراحت کے ساتھ تمام عذر پیش کر دیے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارے پاس کوئی 7واں عذر نہیں ہوگا کہ میں مسجد کی طرف کیوں نہیں گیا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے 6 عذر پیش کیے, لیکن ہمارے لیے پیش کیے کہ میری جو آنے والی نسلیں ہوں گی کہیں ان کے پاس کوئی عذر ہو تو پھر وہ پیش نہ کریں. بالکل مشعل راہ ہے ہمارے, مشعل راہ ہے ہمارے لیے. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, ہمیں اپنی جانیں نچھاور کرنی چاہیے ان صحابہ کرام پہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے وضاحت لے لی کہ ہمارے اور کیا کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس میں ہم اور طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. آپ نے وضاحت کر لی, اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کریں کہ آج میری تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے, آج میں تھوڑا کمزور لگ رہا ہوں, آج مسجد نہیں آج گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتا ہوں, تو یاد کرنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے, ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں, کوئی ان کو لے جانے والا نہیں تھا, راستے میں مشکلیں تھیں, درندوں کا بھی خطرہ تھا, لیکن پھر بھی آپ مسجد کی طرف گئے اور آپ نے نماز ادا کی. تو ہمیں بھی جانا چاہیے. یہ تو شوق نماز ہے. اب شوق جہاد پہ بھی بات ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو شوق جہاد بھی تھا. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت زید بن ثابت کاتب وحی تھے. اسی دوران ایک آیت نازل ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. جی پہلے یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں, یہ ٹکڑا نازل ہوتا ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نابینا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے جو مسلمان ہیں, مومنین ہیں, وہ برابر نہیں ہیں. تو انہیں اپنی معذوری یاد آ گئی. انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نابینا ہوں, میرے لیے کوئی فیصلہ فرما. فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ٹکڑا لے کر آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر من المؤمنین. اسے دوبارہ لے لیجئے, اسے دوبارہ یہ مولانا صاحب سے لے لوں گی. جی تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت کا ایک ٹکڑا لے کر نازل ہو. جی اور وہ آیت مبارکہ اس طرح انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اس آیت مبارکہ کو اس طرح پڑھیے, لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر نہیں. ہاں ان میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جن پہ کوئی ضرر لاحق ہو, جو معذور ہوں, وہ اس کنڈیشن سے بری ہیں. تب وہاں پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راحت محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو معذور ہوں, میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور حالانکہ ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ وہ جنگوں میں جائیں, اگرچہ تھوڑی سی ہی صحیح مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کر سکیں. بالکل, اور ایسا آگے ہوتا ہے. لیکن ہم پھر آتے ہیں درجہ محبوبیت کی طرف. مولانا صاحب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو اپنے وہ بندے جن کے دلوں میں خلوص ہوتا ہے, یا جو سراپا اللہ کی اطاعت میں اور حب رسول میں سرشار ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں. ہمیں حضرت خولہ کا واقعہ بھی یاد آتا ہے جن کے لیے سورہ مجادلہ کی پہلی آیتیں ہیں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. سورہ مجادلہ میں جنہوں نے جو زہار کا مسئلہ تھا, تو حضرت خولہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم, یعنی کہ اللہ کو اپنے یہ بندے اتنے پیارے ہیں کہ قرآن پاک کے شان نزول کی وجہ بن جاتی ہیں ان کی ہستیاں, ان کی شخصیات. تو ہم اپنے آپ کو آج کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے ان صحابہ کرام کو جب دیکھتے ہیں ہم, تو ان کے پاس کتنے مسائل تھے. ان سے زیادہ مسائل آج کی زندگی میں ہمارے پاس نہیں ہو سکتے ہیں.
آج ہمارے پاس عذر جو ہے پیش کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. ہمارے پاس عذر دراصل نہیں ہوتا, ان کے ہم طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا عذر ہے جس کو میں پیش کر سکوں اللہ کی بارگاہ میں. بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سارے عذر تمہارے جانتا اور پہچانتا ہے, وہ تو سمیع و بصیر ہے. تو اب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ نابینا ہو کر حق کو قبول کر رہے ہیں اور اس میں آگے بھی بڑھے ہوئے ہیں. جہاں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہیں امامت بھی کر رہے ہیں, قرآن آپ نے حفظ بھی کیا. آپ یہ غور کیجئے کہ وہ نابینا تھے اور قرآن آپ نے حفظ کر لیا, اور وہیں ہمارے پاس آنکھیں, ہمارے پاس قرآن لکھا ہوا ہے اعراب کے ساتھ, ہمارے پاس معلمین ہیں, ہمارے پاس تمام تر چیزیں مہیا ہیں, لیکن ہم قرآن کی تلاوت سے بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو ہمیں علوم الہی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ احکام معلوم نہیں ہو پاتے جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے یا جن کا عقیدہ رکھنا ہے. اور اسی کی کمی کی وجہ سے ہم پھر دوسری چیزوں میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں اور غلط راہ روی پہ چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ آپ نے بتائی مولانا صاحب کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں, آنکھوں کا نور نہیں تھا, لیکن دل روشن تھا. بالکل. ہمارے پاس آنکھوں کا نور ہے, بینائی ہے, بصیرت ہے, لیکن دل تاریک ہے. دلوں کو روشن کریں تو کیسے کریں؟ اب دلوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہارے دل روشن ہوں گے, تمہارے سامنے معرفت کے ایسے ایسے دریا موجزن ہوں گے کہ تم ان میں جا کر گوتا لگاؤ اور موتیوں کو نکال کر اپنی زندگیوں میں اجالا پیدا کرو. لیکن ہم ان چیزوں کو کہہ لیجیے کہ یوز نہیں کر رہے, یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہمارے پاس قرآن سے زیادہ بہتر کون سی چیز دی گئی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور لوگوں سے یہ اپنی زندگیوں میں حل ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پریشانی, اس کو کیسے حل کریں, جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی, ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس کے احکام, جس کی تعلیمات پہ آپ غور کریں گے آپ کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا. بالکل مولانا صاحب. اب آتے ہیں شوق جہاد کی طرف, شوق شہادت کی طرف. جیسے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا اپنی اس معذوری کا اظہار کیا تھا. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. حضرت عمر فاروق نے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بدری صحابہ کے لیے یا سابقون الاولون جو تھے صحابہ اکرام, ان سب کا بہت اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے. ان کا بھی وظیفہ مقرر کر رکھا تھا. اس کے علاوہ ایک خادم مہیا کر دیا تھا جو آپ کو اپنے ساتھ مسجد تک لے کر آتا تھا. لیکن کیا کریے گا کہ دل جو تھا وہ شوق جہاد سے سرشار تھا اور خواہش تھی کہ کبھی کسی بھی جو ہے وہ جہاد میں وہ شریک ہو سکیں. تو قادسیہ کی جنگ تھی, بہت فیصلہ کن جنگ تھی جس نے ایرانیوں کی کمر ہمت توڑ دی. سعد بن ابی وقاص سپہ سالار اعظم ہیں اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شامل ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر بتائیے؟ دیکھیے یہ ایک بڑی حیرت کی چیز یہاں پہ تھی کہ تمام سپہ سالار, تمام صحابہ کرام اپنے جو بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا, جنگی وسائل تھے, ان کو اکٹھا کیا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل نہیں تھے, آپ پہ جہاد فرض نہیں تھا, لیکن پھر میں جو شوق تھا اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا اور وہ مقام پانے کا جو تمام ان صحابہ کرام کو ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں, تو وہ جذبہ دل میں کہیں نہ کہیں مچل رہا تھا. تو آپ بھی گئے اور زرہ وغیرہ پہن کر آپ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تمام صحابہ کرام آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی زرہ وغیرہ پہن کے آئے ہوئے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اتنا کروں گا کہ میرے ہاتھوں میں اسلام کا علم دے دیجئے اور میں 2 صفوں کے بیچ میں کھڑا رہوں گا تاکہ میرا نام بھی ان صفوں میں آ جائے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان شہیدوں کا ذکر ہو جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ جانوں کی قربانی دیے ہیں, تو وہاں پہ میرا نام بھی ذکر ہو جائے تو یہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. چنانچہ آپ بھی علم لے کر, اسلام کا علم لے کر ان صفوں میں کھڑے ہو گئے. اور جب جنگ کا ماحول شروع ہوا اور جنگ گھماسان پہ ہونے لگی تو صفیں جو ہیں درہم برہم ہو گئی. انہی صفوں میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور اس کے بعد جب ان کے دشمنوں نے حملہ کیا تو اس میں آپ بھی شہید ہو گئے. اور جب مسلمانوں کی لاشیں اور ان کی جو زخمیوں کو دیکھنے کے لیے تمام صحابہ کرام جب بعد میں جنگ کے بعد گئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام کے درمیان لہو لوہان پڑھے ہوئے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی شہادت کا وہ مقام عطا فرمایا جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے. بالکل. اور اسی کے لیے اقبال نے تاریخ کی دعا ایک نظم ہے اور اس کے ابتدائی اشعار اتنے خوبصورت ہیں مولانا صاحب کہ ہمیں وہ اسلام کے اس جذبے کی یاد دلاتے ہیں جس سے
ہم آج فراموش کر چکے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام سرشار تھے اس جذبے سے جس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ لذت آشنائی آج ہم تک نہیں پہنچی، ہم بھول گئے ہیں، اس لذت کو ہمارا دل محسوس ہی نہیں کرتا۔ کیا کریں کہ ہم کم از کم ان کے خوشچیں تو بن سکیں، ان کے نقش قدم کی پیروی تو کر سکیں۔ وہ درجہ محبوبیت چاہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں ہو یا اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو بہت دور کی بات ہے مولانا صاحب۔ اللہ رب العزت تو یہی فرما رہا ہے شعر کے تحت، اگر آپ دیکھیں کہ ہم تو برہائے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے جانب منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت تو ہدایت کے تمام تر وسائل آپ کو دے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت دن میں 100 مرتبہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آئے اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے اور مجھ سے اپنے میرے خزانے سے طلب کر لے۔ تو اللہ رب العزت تو کرم فرمانے کے لیے ہر لمحہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو کوتاہیوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ بھی نہیں کرتے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ اور ابتدا ہے نماز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مومن کی معراج نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے، اور نماز کو ہم فراموش کرتے ہیں۔ وہیں سخت کلمات بھی آئے ہیں نماز کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب اذان کی آواز ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکل کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور اگر مجھے خواتین اور بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں گھروں کو آگ لگا دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سا پرندہ ہے، وہ گندگی میں کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جاتا ہے اور پانی سے اپنے پروں کو خوب اچھی طرح دھو دھا کر صاف ستھرا چمکیلا خوبصورت سا ہو کر نکل جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ خوبصورت سا جو پرندہ ہے یہ امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، اور جس گندگی میں یہ لوٹ پوٹ ہوا وہ دنیا کے گناہ ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور اس کے بعد جس پانی سے اس نے اپنے پروں کو خوب صاف ستھرا کر لیا اور پھر نہا دھو کر یہ تر و تازہ چمکدار باہر نکلا ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے، نماز گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، بندے کو رب سے جوڑتی ہے، اس کے قریب پہنچاتی ہے، لیکن ہم نماز کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ تو اگر ہمیں ابتدا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا جو پہلا مظہر ہے وہ ہے نماز، اس کی پابندی کرنا۔ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا پلر ہے، اس کا کھمبا ہے۔ اگر آپ پلر کو ہی آپ منہدم کر دو گے تو پھر وہ دین آپ کا کہاں کھڑا رہے گا؟ تو سب سے پہلے نماز کو پکڑو۔ بالکل مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جلیل القدر صحابی کے تعلق سے آپ سے رہنمائی لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔